जो बुनियादी तौर पे तो यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग जो है उसको बड़े घिनौने जुर्म समझ किया जाता है। ज़्यादातर जो सज़ाएँ मेरे नोटिस में आई हैं जो इस किस्म की लोगों को हुई है वो इन्हीं क्राइम्स पे हुई है। पहले यहाँ पे कोई फॉरेन कंपनी जो है वो डायरेक्टली आके इन्वेस्ट नहीं कर सकती, अपने आप को ओपन नहीं कर सकती, अब वो अलाउ हो गया है। नहीं बिल्कुल मायूसी तो वैसे भी मैं बेशतर मुसलमान मायूसी गुनाह है, बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। को कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट अपनी जो बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई आपके पास अगर कोई अच्छा स्टैंडर्ड का डिप्लोमा है, कोई कोर्स है, तो आपके लिए यहाँ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ 24 न्यूज़ चैनल से आपका होस्ट सज्जाद अज़हर पीरज़ादा। आज मैं जद्दा में मौजूद हूँ। ख़बरें आ रही हैं कि अरब ममालिक पाकिस्तानियों पर वीज़ा जारी करने पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं। इसके पीछे कौन सा माफिया है? फिर ऐसा भी है कि अरब ममालिक में ही पाकिस्तानियों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और सऊदी अरब पाकिस्तानी नौजवानों को बहुत बड़ी खुशखबरी भी दे रहा है। इन राज़ों से पर्दा उठाते हैं आज हमारे साथ मौजूद जद्दा में तैनात पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद। खालिद मजीद साहब, अरब ममालिक में जो पाकिस्तानी हैं उन पर ये सुनने में आ रहा है, बल्कि देख भी रहे हैं कि जो पाबंदियां हैं वीज़े की वो लग रही हैं। इसकी क्या वजह है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। पाबंदियों की जो बुनियादी वजूहात हैं वो दो तीन हैं। एक तो ये है कि जो बेगरी है ये एक हमारा परमानेंट इशू बन गया है, क्योंकि ये उम्रा वीज़ा को मिसयूज़ करके या फैमिली विजिट वीज़े को मिसयूज़ करके बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल बेगर जो हैं वो यहाँ पे आते रहे हैं और वो आके यहाँ पे इस धंधे मशहूर रहे हैं, जिससे मुल्क की बदनामी हुई है। तो उससे कुछ थोड़ी बहुत सख्ती हुई है और उस पर गवर्नर पाकिस्तान बड़ा सख्त एक्शन लेंगे और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के इक़दाम दिए जा रहे हैं बड़े जल्द ही इस इशू के ऊपर हम काबू पा लेंगे और इस फितने को हम जो भी ये जो लोग गलत तरीके से आने की कोशिश करते हैं उनको रोकने में कामयाब होंगे। एक ये वजह है फैमिली विजिट की वजह से और मैं कोई महसूस किया जाता है और प्लस ये कुछ ड्रग के इशू भी थे उनकी वजह से कुछ बहुत मसाइल हुए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से सीरियसली गवर्नमेंट पाकिस्तान इस मसले को टैकल कर रही है तो इंशाल्लाह ये मसाइल हम बड़ी जल्दी हल कर लेंगे, उन पर काम होगा। ये हम पढ़ते हैं अखबार में, सुनते हैं टीवी पर कि फलां दिन किसी दिन कोई पाकिस्तानी होता है उसका सर कलम हो जाता है, सऊदी अरब से खबर आती है। तो ज़्यादातर कौन से पाकिस्तानी क्या कौन से वो गुनाह करते हैं जिनकी वजह से कि उनको ये सज़ा दी जाती है? जो बुनियादी तौर पे तो यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग जो है उसको बड़े घिनौने जुर्म समझ किया जाता है और ज़्यादातर जो सज़ाएँ मेरे नोटिस में आई हैं जो इस किस्म की लोगों को हुई है वो इन्हीं क्राइम्स पे हुई है और वो एक इनका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ये बताता चलूँ कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सिस्टम है, प्रोसीजर है और वो पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजर के जब तक वो बंदा गिल्टी हर तरह से साबित ना हो जाए तब तक वो ऐसी सज़ा नहीं दी जाती और गिल्टी होने के बाद ही जब वो बंदा इस चीज़ को या वो साबित हो जाए या वो कबूल कर ले या उस पर साबित हो जाए कि उसने बड़ी मकदार में मंशियात की ट्रैफिकिंग की है तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में ही सज़ाएँ मौत दी जाती है यहाँ पे। बाकी वो कतल का जुर्म है इस तरह के हैं, लेकिन वो हमारे बड़े कम लोग उसमें ऐसे हैं। ज़्यादातर जो हमारे नोटिस में है जो हमारे कुछ लोगों को जो हुई है डेथ पेनल्टी वो मंशियात केस में हुई है। ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पाकिस्तान से सऊदी अरब में आते हैं तो वो कहते हैं जी कि हम तो यहाँ पे आ गए हैं, कानूनी तौर पर आए हैं, लेकिन चलता है पता कि वो एजेंट जो था उसने उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं बनाए। आप क्या समझते हैं कि जो एजेंट माफिया है वो पाकिस्तान का नाम बदनाम करने में वो यहाँ पर शामिल है, पेश है? जी मैं यकीनन वजह यही है, लेकिन मैं सब एजेंट्स को या सब OEPs को उनको कहते हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स सबको कुछ हुआ नहीं डराऊँगा। माशाल्लाह बीच में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, जनरल लोग हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सीरियसली काम कर रहे हैं और ये इतनी बड़ी अगर तादाद हमारी लेबर की यहाँ पे आई है और काम कर रही है तो उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन है
لیکن جیسے ہر طبقے میں ہر جگہ پہ اچھے اور برے دونوں لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح بہت سارے فیلڈ میں ایسے ایجنٹ ہیں، او ای پیز ہیں جو کہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے، اور وہ جو ہے ان کی وجہ سے بہت سے لوگ یہاں مسائل ہوتے ہیں. وہ غلط ایگریمنٹ کر کے پیسے کھا کے لوگ یہاں بھیج دیتے ہیں، اور وہ لوگ یہاں پہ آ کے انلیگل ہو جاتے ہیں. ان کو کسی روزگار نہیں ملتا، ان کو کسی کفیل کی وجہ کفالت میں نہیں آتے، کیونکہ یہاں پہ کفیل کے بغیر کام کرنا جو ہے وہ انلیگل سمجھ کیا جاتا ہے. تو بالکل وہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے سزا کرنے کا، گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا ان کو او ای پیز کے سسٹم کو ریگولیٹ کریں. اور گورنمنٹ نے کافی اس پہ ایکشن لیے ہے. میرے نوٹس میں ہے کہ پچھلے کوئی 1000-1500 ایسے تو او ای پیز کو بلیک لسٹ بھی کیا گیا ہے جو کہ صحیح پرفارم نہیں کر رہے تھے. میں نے ایک ریگولر سسٹم اگر ہمارا ڈیولپ ہو جائے چیک اینڈ بیلنس کا اور ریگولیٹ کرنے کا، تو یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. یہ ہم ہر وقت ہماری کوئی بھی حکومت آتی ہے کہتی ہے سعودی عرب سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، تو آپ بتائیے کہ سعودی عرب سے سرمایہ کاری کس طرح پاکستان میں آ رہی ہے، کس طرح سے پاکستان کے حالات جو معاشی حالات ہیں سعودی سرمایہ کاری سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی بڑا اہم سوال آپ نے کیا، یہ بالکل ہے. اور سعودی عرب کی سرمایہ کاری پاکستان میں کی ہسٹری ہے ماشاء اللہ. ہمارے بڑے اہم پروجیکٹس ہیں جو کہ سعودی عرب کی مدد سے پاکستان میں لگے ہوئے ہیں. بہت سی سعودی کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں کام آلریڈی کر رہی ہے، بڑے کامیابی سے کام کر رہی ہیں، بزنس کر رہی ہیں. اب آگے جو ہے وہ بے انتہا موقع ہیں. لیکن یہاں پہ ویژن 2030 سعودی عرب کا بڑا ایمبیشیس اور بڑا پرویکٹیو ڈاکومنٹ ہے، بڑا پروگریسو وہ ان کا ایک ویژن ہے جس میں وہ سعودی عرب کو ایک بڑا آگے معاشی طور پہ مستحکم ہر لحاظ سے ملک دیکھنا چاہ رہے ہیں. اپنی اکانومی کو اوپن اپ کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ آئل ڈپینڈنسی سے اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کر رہے ہیں، باقی شعبوں میں لے کے جا رہے ہیں. ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ ہاسپٹیلٹی ہے، باقی آئی ٹی ہے، اے آئی ٹی ہے، بہت سے شعبہ جاتا ہے، میڈیسن ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے. اسی طرح پاکستان میں ہمارا جو ہے وہ ایس آئی ایف سی جو ہمارا ادارہ کریٹ ہوا ہے ریسنٹلی، جو ہماری جو کونسل بنی ہے انویسٹمنٹ کونسل جو ہے، اس کے فریم ورک میں بے انتہا ایریاز ہیں. اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، رینیویبل انرجی ہے، کارپوریٹ فارمنگ ہے، جیمز اینڈ منرل ہے، آئل اینڈ گیس ہے. تو یہ وہ ایسے ہیں جن میں بہت ساری کمپلیمنٹریٹیز ہیں ہمارے دونوں ملکوں کے آپس میں. اور سعودی کمپنیز نے کافی اس میں انٹرسٹ کا اظہار کیا ہے. اگر ہماری پالیسیز تھوڑی سی اس میں مستحکم ہو جائے، اسٹیبلٹی آ جائے، ہماری جو جس طرح ایس آئی ایف سی کا موٹو ہے کہ وہ ون ونڈو فیسیلیٹیشن سروسز پرووائڈ کریں گے اور اتھارٹی ایریاز کو فوکس کریں گے، اور جو انویسٹر آئیں گے خاص طور سے سعودی انویسٹر ان کے لیے اسپیشل ڈسپینسیشن ہے. تو میرا اس سے سعودی تاجروں کو کافی جو ہے وہ اس میں اٹریکشن ہے. اور ابھی بڑا کامیاب دورہ ہوا ریسنٹلی. سعودی وزیر تجارت جو ہے خالد صاحب جو ہے، ان کی زیر قیادت کو 52 ممبر جو ہے وہ ڈیلیگیشن سے 52 کمپنیز تھی سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کمپنی، وہ اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کر کے بڑا کامیاب، جس میں کوئی 27 ایم او یو جو ان پہ سائن ہوئے ہیں. $2 بلین تک کی انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ مختلف سیکٹرز میں اس میں اعادہ کیا گیا ہے. سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $20 بلین کا جو ایک اسپیشل پیکج جو ہے انویسٹمنٹ کا، وہ جو ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں ہم حصہ اپنا لے سکیں. اس سے سعودی عرب نے اپنی اکانومی جو ہے وہ اوپن اپ کی ہے. پہلے یہاں پہ کوئی فورن کمپنی جو ہے وہ ڈائریکٹلی آ کے انویسٹ نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو اوپن نہیں کر سکتی. اب وہ الاؤ ہو گیا ہے. تو اس سے پاکستانی انویسٹرز کو بڑے موقع ملیں گے کہ وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکیں. یا پاکستانی انویسٹمنٹ یہاں پہ ہوگی تو یقیناً وہ پاکستانی ٹیکنالوجی بھی لے کے آئیں گے، پاکستان سے ورک فورس بھی لے کے آئیں گے. تو اس سے پاکستان کو بے انتہا فائدہ ہوگا. ہر لحاظ سے ہمارے اسکل لیبر کو فائدہ ہوگا، اور الٹیمیٹلی وہ پیسہ تو پاکستان ہی جائے گا. یہاں تو اسی حوالے سے ہم نے انویسٹمنٹ فورم کو ری ایکٹیویٹ کیا ہے. یہاں پہ پاکستانی انویسٹرز کافی سارے اچھے سے یہاں پہ جدہ ویسٹرن ریجن میں جو ہے وہ ماشاء اللہ ہماری کافی بڑی کمیونٹی ہے، انویسٹر کمیونٹی پاکستانیوں کی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، مقیم ہے اور بڑے اچھے سے یہاں کام کر رہی ہے. ان کے فورم کو ہم نے ری ایکٹیویٹ کیا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ایک فورم جو ہمارا ڈیولپ ہو جائے گا تو وہ انسٹیٹیوشن لیول پہ سعودی انویسٹر کے ساتھ کولیبریٹ کرے گا اور مل کے جوائنٹ وینچرز کریں گے. سعودی یہاں پہ ان کو انکریج کریں گے، جو اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کی وہ ہمارے لوگوں کو انوائٹ کریں گے، وہ آگے یہاں پہ انویسٹ کریں. اسی طرح ہمارے جو
انویسٹرز ہیں وہ سعودی دوستوں کو پاکستان میں لے کے جائیں گے، اور وہاں پہ جو پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں ان کے بارے میں کو جو ہے وہ وہاں پہ وہ انوائٹ بھی کریں گے، ہیلپ کا کریں گے، ان سے مل کے کولیبریٹ کریں گے، تو اس سے دونوں ملکوں کو آپ سے مشترکہ کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. جو پاکستانی اپنے مستقبل سے، جو پاکستانی خاص طور پہ نوجوان پاکستانی اپنے مستقبل سے جو مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے سعودی عرب سے کیا خوشخبری ہے؟ نہیں، بالکل مایوسی سے ویسے بھی میں بیشتر مسلمان مایوسی گناہ ہے، ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کو کچھ نہ کچھ اسکل ڈیولپمنٹ اپنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب سعودی مارکیٹ جو ہے لیبر مارکیٹ بڑی کمپٹیٹیو ہو گئی ہے، یہاں پہ کمپٹیشن بہت ٹف ہو گیا ہے، اور یہاں پہ بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے وہ اس کا سروائیول ہے. ہمارے لوگ ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. الحمدللہ ہم دنیا کی کسی قوم سے مقابلہ کر سکتے ہیں. محنتی ہیں، جفا کش ہیں، بہادر ہیں، ریزیلینس ہے بہت زیادہ میں، اور سعودیوں میں ان کی بے انتہا لائکنگ ہے. یہ سب سے ہمارا پلس پوائنٹ ہے. کانفیڈینشیلٹی ہے ہماری بہت بڑی، ایک اسپیشل ہمارے لیے ڈسپینسیشن ہے. تو یہ وہ ایڈوانٹیج جو ہمیں ہیں، بس ہم نے اپنے آپ کو وہاں کوئی اپنا کوئی نہ کوئی اسکل ڈیولپ کر کے بیسک سے لے کے، میں کسی ایک اسکل کی بات نہیں کر رہا، ملٹیپل اسکلز آپ کوئی بھی پکڑ لے شعبہ، کارپینٹر، میسن، الیکٹریشین، پلمبر، موٹر مکینک، ہیوی میکینیکل یہاں پہ ڈرائیور ہیں، ٹرین آپریٹر ہیں، آپ کے ایچ وی ٹی کے ڈرائیور ہیں، آپ کے کیب ڈرائیورز ہیں، آئی ٹی کے ہیں، اے آئی ٹی کے ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، سول انجینئرز ہیں، انجینئرز، ڈاکٹر. یو اسٹارٹ فرام سیمی اسکلڈ ٹو ہائی اسکلڈ، ہائی ٹیک. کوئی نہ کوئی آپ کے پاس اگر کوئی اچھا اسٹینڈرڈ کا ڈپلوما ہے، کوئی کورس ہے، تو آپ کے لیے یہاں بڑی اچھی اپرچونیٹیز ہیں. کسی اچھی کمپنی پاکستانی او ای پی کے تھرو آپ یہاں پہ اپلائی کریں. یہاں کسی اچھی کمپنی میں آپ کو یقیناً جاب کی اپرچونیٹی ہے وہ ملے گی. آئیں، یہاں رہیں، کام کریں، اپنے لیے بھی اچھا کمائیں، اپنی فیملی کے لیے اچھا کمائیں، اپنے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں.